اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائهم اجمعین من الآن الی یوم الدین اما بعد قال حکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقیم الصلاۃ۔ عزیزان گرامی، آپ لوگوں کو بہت شکریہ کہ آپ لوگوں نے وقت دیا اور ہمیں سننے کے لیے تشریف فرما ہوئے۔ میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گا، 4 سے 5 منٹ انشاءاللہ۔ رب کائنات ارشاد فرماتا ہے وقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، بے شک، کیونکہ نماز ہی انسان کے لیے تمام تر اچھائیاں ہیں، نیکیاں ہیں، اسی کی بنیاد ہے۔ اس لیے احادیث میں ملتا ہے کہ الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے۔ جب آپ کا کوئی مکان بنا رہے ہو، کوئی بیلڈنگ بنا رہے ہو، اس بیلڈنگ کی ساخت کے مطابق آپ اوپر منازل طے کرتے ہیں۔ اسی طرح اگر کسی کا نماز درست ہو، اسی کے ہر طرح آپ جب نماز درست ہو تو تبھی آپ اپنے ترقی کے منازل، اپنی اچھائیاں جو نیکیاں ہیں آپ کی قبول ہو جائیں گی۔ کہیں پر میں نے پڑھا تھا وَإِن قُبِلَتْ مَا سِوَاهَا وَإِن رُدَّتْ مَا سِوَاهَا۔ جب آپ کی نماز قبول ہو جائے گی، آپ کی تمام اچھائیاں آپ کے سامنے قبول، اللہ کے سامنے قبول ہو جائیں گی۔ وَرُدَّتْ مَا سِوَاهَا، جب آپ کی نماز واپس آپ کے چہرے پہ مار دی جائے گی، جس میں خشوع و خضوع نہ ہو، جس میں خدا کی عبدیت نہ ہو، جس میں خداوند عالم کے حضور میں خشوع و خضوع کے ساتھ انسان نماز نہ پڑھتا ہو، وہ نماز قابل میں قبول نہیں ہے۔ وہ نماز اس شخص کے منہ پر ماری جاتی ہے۔ جب نماز ہی قبول نہ ہو، یہ قبول ہونے اور نہ ہونے کے منزل پر ہیں۔ ایک شخص نماز پڑھتا ہے لیکن قبولیت اور نہ ہونے کی بات ہو رہی ہے۔ لیکن اگر جو شخص نماز ہی نہ پڑھتا ہو، اس کے الگ احکامات ہیں۔ جیسے کہ کہا گیا ہے کہ حدیث میں جو شخص نماز نہیں پڑھتا اس کو اپنا رشتہ، اپنی بچی کا رشتہ نہ دو، ٹھیک ہے نہیں؟ یا کوئی جوان نماز نہیں پڑھتا، اس کے بچی کا، جو بچی نماز نہیں پڑھتی ہے اس کو اپنے بیٹے کا رشتہ اس سے نہ کراؤ۔ اس قرآن پاک میں اس لیے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ مومنہ عورت بہتر ہے کافرہ سے، مشرکہ سے، ٹھیک ہے نہیں؟ اور مومن لڑکا بہتر ہے مشرک لڑکے سے۔ کیوں؟ ہر ایک کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنا کف بنا رکھا ہے۔ مومنوں کے لیے مومن، جیسے کہ رب کہنا الطیبات والطیبین والخبیثات والخبیثین، طیب اشخاص، طیب لوگ طیب کے لیے ہیں، اور جو خبیث ہے خبیث کے لیے، ٹھیک ہے نا؟ ایک انسان ایک بری خاتون سے ایک مرد شادی نہیں کر سکتے جو کافرہ ہو، مشرکہ ہو۔ ہاں، اگر اس میں یہ جواز ہے کہ اگر وہ ایمان لے آئیں آپ اسے شادی کر سکتے ہیں۔ تو اسی متعلق یہاں پر مصنف رحمۃ اللہ فرماتے ہیں اہمیت نماز میں، دین اسلام میں اہمیت نماز کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ در اسلام نماز است، اسلام دین میں نماز ایک بہترین فعل خداوندی ہے، خداوند عالم کے لیے ایک بہترین انسان کا اپنے عبدگی کرنے کے لیے، بندگی، خدا کی بندگی کرنے کی ایک بہترین عبادتوں میں سے ایک عبادت نماز ہے۔ کہتے ہیں بِتھوری کی ستون و عماد الدین، جیسے کہ میں نے آپ کے لیے بتایا تھا کہ انسان کے لیے کہ نماز دین کا ستون ہے۔ جب تک آپ نماز ہی نہ پڑھتے ہوں تو باقی دوسری چیز، جیسے کہ ابھی میں نے کچھ احادیث میں پڑھا تھا، اللہ تعالیٰ نے جانوروں کو، یہ جو جانور ہوتے ہیں انسان کے لیے جو ہیں، انسانوں کی رہنمائی کے لیے خلق کیے گئے ہیں۔ جیسے کہ یہ کوا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کون سے درس حاصل کیا کرو، ٹھیک ہے نہیں؟ کتا ہے، کتا سے درس حاصل کیا کرو، کیسے کتا سے حاصل کریں؟ ایک حدیث میں نے پڑھی تھی کہ صبح صبح یہ کتا جب باہر نکلتا ہے تو وہ کہتا پروردگارا مجھے بے نمازی کا سامنا نہ کرنا، بے نمازی سے سامنا نہ کرنا۔ کیوں؟ کہتا ہے کہ پروردگارا میں جس مالک کے پاس 10 دن کھاتا ہوں، جو 11ویں دن اگر وہ مجھے اشارہ کریں مرنے کے، میں مرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہوں۔ کیوں؟ میں اس کے میں حلالی کرتا ہوں۔ عزیزان گرامی، دنیا کی ایسی کون سی فیکٹری ہے جو لڑکی کو 9 سال اور لڑکے کو 15 سال کھلائے پلائیں، مفت میں کھاؤ، مفت میں جیو، مفت میں عیش کرو،
لیکن 15 سال اور 9 سال کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا نماز پڑھو، واقعی الصلاۃ، نماز قائم کرو، روزے رکھو، ٹھیک ہے؟ کیوں؟ یہ اس کا فائدہ اللہ کو نہیں ہے، اللہ تعالیٰ محتاج عبادت، تمہاری عبادتوں کا محتاج نہیں ہے۔ فرماتا ہے رب کائنات جو کچھ کرو گے تمہارا فائدہ ہوگا، ٹھیک ہے نا؟ اس رب کائنات کی فیکٹری میں کھاؤ پیو 15 سال 9 سال، پھر بھی جو شخص اپنے رب کی اپنے رب کی معبودیت کو تسلیم نہیں کرتا ہے، اس کے سامنے بندگی نہیں کرتا ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ اپنے مالک کی نعمت حرامی کرتا ہے۔ عزیزان گرامی، ایک مشہور واقعہ ہے کہ ایک ایران کا بہت بڑا مجتہد تھا، عالم بہجت، تقی بہجت رحمۃ اللہ علیہ، جس نے ایک دن ڈاکوؤں کو، یہ جو ڈاکو ہوتے ہیں نا لٹیرے، ان کو دعوت دی۔ دعوت دے کے ان سے کہا کہ کھانا جب دسترخوان بچھ گیا، کھانا شروع ہو گیا، تو اس نے کہا کہ آپ لوگوں میں سب سے بڑی اہمیت، اچھی بات کیا ہے؟ انہوں نے کہا سب سے آپ کی بڑی مشہور بات کیا ہے؟ انہوں نے کہا ہمارے سب سے اہم بات یہ ہے کہ جب ہم کسی کے نمک کھاتے ہیں اس کا نمک حرامی نہیں کرتے۔ عزیزان گرامی، سوچنے والی بات ہے۔ اس وقت آگے بہجت رحمۃ اللہ نے فرمایا آپ لوگ نمک حرامی کر رہے ہو۔ انہوں نے کہا کیسے، جب ہمارے یہ ریکارڈ نہیں ہے کہ جس کا ہم نمک کھائیں اس کا نمک حرامی کریں؟ تو آگے بہجت رحمۃ اللہ نے فرمایا آپ کے پیدائش ماں کی پیڑ سے لے کر اب تک وہ رب کائنات تمہیں رزق دے رہا ہے، آج اسی کے قوانین کی پائمالی کر رہے ہو، اب بتاؤ اس کے نمک حرامی نہیں تو کیا کر رہے ہو؟ کہتے ہیں کہ سارے ڈاکوؤں نے توبہ کر لیا۔ کیوں؟ یعنی رب کائنات کی معرفت، اس کی عزت و عظمت کو جانو۔ جب تک انسان خداوند عالم کی عظمت و عفت و رحمت کو نہیں جانتا، خداوند عالم نے کتنا رحمتیں، کتنی عظمتیں، کتنی برکتیں ہم پر نازل کی ہیں۔ یہ کیا کم ہے کہ رب کائنات میں وہ سارے ہمارے گاؤں اور محلے کے بچوں سے چن کر ہم کو مدارس میں لائے۔ مدرسہ دینی علم دینی حاصل کرنا آسان نہیں ہے۔ میں نے ایک حدیث پڑھی تھی کہ ہر وہ بچہ جو مدارس میں داخلہ ہوتا ہے، جو مدرسے میں آتے ہیں پڑھنے کے لیے، اس میں ایک علت باپ کی ہوتی ہے، اس کے باپ کی۔ کہتے ہیں کہ جو بھی بچہ مدرسے میں داخلہ لیتا ہے کہ یہ سمجھ لینا کہ اس کے باپ کی کوئی ایسی نیکی تھی جس کی وجہ سے اس کا بیٹا مدرسے میں پہنچا۔ باپ کے بڑا کردار ہے، کیونکہ وہ والدین ہمیں لقمہ حلال کھلاتے ہیں، حرام نہیں۔ عزیزان گرامی، اس سے مراد یہ نہیں کہ باقی کسی کو لقمہ حرام کھلائے گا، میں یہ نہیں کہتا ہوں، لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ کے والدین آپ کی پرورش بہترین انداز میں کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو مدارس میں بھیجتے ہیں، اور ان کی توقعات ہوتی ہیں، ان کے آپ کے اوپر آنکھیں نظریں ہوتی ہیں کہ میرا بیٹا کب دین سیکھے گا اور ہمارے محلے کو ہمیں سنوارے گا۔ عزیزان گرامی، بس یہی کہنا چاہوں گا کہ آپ سب یہاں پر آئے ہیں، تشریف لائے ہیں، تو اپنی اہمیت کو جانو۔ ہم آئے کیوں ہیں؟ ہمیں آئے نہیں، ہمیں لایا گیا ہے، یہاں پر دعوت کیا گیا ہے۔ عزیزان گرامی، تو ہمارے جیسے دوست احباب بہت سارے بیٹھے ہوئے ہیں جو باہر گلی گوچوں میں گھوم رہے ہیں، جن کو حرام و حلال کا پتہ نہیں۔ یہاں تک کہ کچھ ایسے افراد موجود ہوتے ہیں معاشرے میں، جا کے دیکھیں کہ جن کو اپنے 5 وقت کی نماز کس طرح پڑھتے ان کو پتہ نہیں ہے۔ کم از کم آپ نماز کے بارے میں، روزے کے بارے میں، حج کے بارے میں یہ احکامات تو سیکھے ہیں، نہ کم از کم نماز کی پابندی تو کر رہے ہو۔ کیا یہ کم ہے؟ پھر بھی ہمارے لیے لازمی ہے کہ انہی کتابوں کے اندر ہمارے لیے بہت کچھ ملتا ہے، جہاں سے کہ یہاں پر فرمایا الصلاۃ عماد الدین فمن ترک صلاته متعمدا فقد هدم دینه ومن ترک اوقاتها يدخل الویل والویل واد فی جہنم كما قال اللہ تعالی فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون۔ استغفر اللہ۔ کہ جو نماز دین کا ستون ہے، ٹھیک ہے نہیں، جو جان بوجھ کے متعمدن، جو جان بوجھ کے اس کا چھوڑ دے، ہدم دینہ، بس اس نے دین کو منہدم کر دیا، اپنے دین کو مٹھایا۔ ومن ترک اوقاتها، اور جس نے اس کے اوقات کو ترک کیا، یدخل الویل ویل الفاجر فی جہنم کما قال اللہ تعالی۔ یعنی اس حدیث کو مکمل کروں آپ کی خدمت میں کہ جو کہتے ہیں کہ
اوقات نماز کو ترک کرے اس کے لیے ویل ہے. ویل جہنم کا ایک بہت بڑی وادی ہے جس میں انسان کو جیسے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فویل للمصلین ویل ہو ان مسلمین پر جو عبادت تو کرتے ہیں لیکن ان پر ویل ہو. ویل کے کیا مطلب الذین هم صلاتهم ساہون جو اپنی نمازوں کو کیا کرتے رائگاں کرتے تھے. عزیزان کرام وقت کے دامن میں گنجائش نہیں ورنہ آپ کے سامنے کچھ اور عرائض بیان کرنے تھے اس کی میں تفصیل میں جاتا تو رب کائنات سے گزارش عرض ہے کہ رب کائنات کی بارگاہ میں دعا گو ہیں کہ پروردگار عالم ہم سب کو نماز پڑھنے اور بہترین